السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میری آواز آپ کو پیچھے آ رہی ہے کلیئر؟ اچھا. آج ہم نے جو ہماری دوسری کتاب تھی دروس اللغہ، اس کو شروع کرنا تھا. آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے؟ نہیں؟ ایک منٹ ویٹ کریں. ہاں، لائٹ فین نہیں کھولا. اس فین کو بھی بند کر لو، اس کو بند کر دو، یا چلو آن رہنے دو جنریٹر کی آواز. وہ کتاب لا دیں پلیز. ہم نے آج یہ کتاب شروع کرنی تھی، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا. دروس اللغۃ العربیہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دروس اللغۃ العربیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ عربی زبان، دروس اللغۃ العربیتی، عربی لغت کی کلاسز یا عربی لغت کے لیسنز یا دروس، ٹھیک ہے، لیکچرز. اور دوسرا لکھا ہے لغیر الناطقین بہا، لغیر الناطقین بہا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ آپ کو آن لائن یہ بک دکھ رہی ہے میں جو شیئر کر رہا ہوں؟ اوکے. لغیر الناطقین بہا، ناطق کس کو کہتے ہیں؟ ناطقن. انسان کے بارے میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے حیوان ناطق. کیا معنی ہوتا ہے؟ بولنے والا. ناطق کہتے ہیں بولنے کو، ٹھیک ہے. تو لغیر الناطقین کا بھی معنی، یہ بک جو ہے یہ ڈیزائنڈ ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی بولنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے دروس ان کے لیے جو کہ عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں، یعنی نان نیٹو اسپیکرز، نان عربک اسپیکرز کے لیے یہ بک ہے. یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے لکھی ہے، اور یہ ہم جو ہے اس سال انشاءاللہ الجزء الاول یعنی اس کا پہلا پارٹ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بک اکثر مدارس میں بھی اور عربی جو یونیورسٹیز کے لیول پہ تو نہیں لیکن جہاں پہ لینگویج کے پروگرام ہوتے ہیں یا اسکولز وغیرہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ہم شروع کریں گے فرسٹ لیسن سے. آپ کے پاس آن لائن بک ہے یہ جو یہاں پہ موجود ہے؟ آپ کے پاس بک ہے سامنے؟ تو اگر آپ اس کو پلیز ریڈ کر سکیں مائک میں. آپ مائک میں بولیں گی تو مجھے درس الاول ریڈ کرنا ہے. جی الدرس الاول
هذا بیت، هذا مسجد، هذا باب. الدرس الاول، اس میں یہ شروع کر رہے ہیں ہاذا سے. ہاذا کیا تھا؟ یہ. اور ہم نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ یہ تو اس کا معنی ہے. گرامیٹیکلی اس کا نام کیا تھا؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں اشارہ کا آپ کو استعمال بتا رہے ہیں. اس کا معنی کیا؟ ہاذا بیتن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ گھر ہے. یہ گھر ہے. پھر ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. شروع میں ہم جو ہے سینٹینسز کا زیادہ ترجمہ کریں گے جب کوئی نئی چیز آئے گی. پھر جب وہ چیز ریپیٹ ہونے لگے گی تو پھر اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر بیچ میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی ورڈ ایسا ہو جس کا میننگ آپ کو کلیئر نہ ہو تو پھر آپ بتا دیجیے گا، تو پھر اس کا ہم ٹرانسلیشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں پلیز. سیم یہی نا، ہاذا بابن سے. ہاذا بابن، ہاذا بابن، ہاذا کتابن، ہاذا قلمن، ہاذا مفتاحن. مفتاحن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چابی. چابی. ٹھیک ہے جی. ہاذا مکتبن، ہاذا سریرن، ہاذا کرسیون. ہاذا کرسیون. سریرن کا معنی بیڈ. بیڈ ہو جائے گا. اور مکتبن، ڈیسک. مکتبن ڈیسک کو کہتے ہیں. اور ورنہ اگر اس کو جنرل استعمال میں لے جائیں گے تو ہر وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے ڈیسک بھی مراد ہے اور جہاں لکھا جاتا ہے وہ مکتبن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ما ہاذا. ما ہاذا. اب یہ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ما کا معنی کیا تھا؟ کیا. کیا. تو اب ما ہاذا یہ کیا ہے؟ اچھا، پہلے کا ایک سوال آیا مکتبن. جی، مکتبن کا ایک ترجمہ آفس کا بھی ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شفٹ. مکتبن کا ایک معنی آفس کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آفس، اور اس کا بھی وہاں سے، کیونکہ پرانے زمانے میں آفیسز وہی ہوتے تھے جہاں پہ لکھائی ہوتی تھی، تو اس معنی سے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ جی. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. اھاذا بیتن. اھاذا بیتن کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اچھا، یہ جو شروع میں لگایا ہے، ایک حمزہ شروع میں لگایا ہے، یہ ایسا سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے جس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں چاہیے ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال ہے، کیا یہ گھر ہے؟ اھاذا بیتن معنی کیا یہ گھر ہے. اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے پھر؟ نعم ھذا بیتن. نعم ھذا بیتن. تو نعم کا معنی جی ہاں یہ گھر جی ہے. ہاں یہ گھر ہے، یا یہ ایک گھر ہے. جی آگے. ما ھذا ھذا قمیص. ما ھذا ھذا قمیص. اھاذا آپ تھوڑا سا مائک کو اپنے اس کے قریب لائیں پلیز. اھاذا سریر لا ھذا کرسی. اچھا، اب انہوں نے سوال کیا اھاذا سریر، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو کتابیں مل گئی؟ اوکے جی. اھاذا سریر کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ بیڈ ہے یا بستر ہے؟ کیا یہ بیڈ ہے یا بستر ہے؟ اب جواب میں آپ کو ڈس ایگری کرنا ہے، اختلاف کرنا ہے کہ یہ بیڈ نہیں ہے. تو وہ اختلاف کیسے کیا؟ پہلے کہا لا. تو لا کا معنی کیا تھا؟ نہیں کا. یعنی آپ نفی کر رہے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب ایگری کرنا تھا تو کیا کہا تھا؟ نعم. نعم. اور جب ایگری نہیں کرنا تو ہم کہیں گے لا. لا. اور پھر اب آپ نے ان کو کریکٹ کر دیا کہ ھذا کرسی، کہ یہ کرسی ہے. جی پھر آگے. اھاذا مفتاح لا ھذا قلم. اھاذا مفتاح لا ھذا قلم. جہاں پہ بھی بیچ میں آپ کو معنی کلیئر نہ ہو آپ بتا دیجیے گا. اگر آپ پوچھیں گے نہیں تو میں یہی ازیوم کروں گا، میں یہی گمان کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ساتھ چونکہ ہم نے عربی گرامر پڑھ لی ہے کسی حد تک، تو اب آپ کو ایک اور چیز جو نوٹ کرنی ہے. اب دیکھیں انہوں نے لکھا ہے ھذا قلم. اب یہ ایک پورا جملہ ہے کہ یہ قلم ہے. اب یہ جملہ کس طرح کا جملہ ہے؟ اس جملے کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. کیونکہ
हाजा एक इसम है, ये जुमला हाजा से शुरू हो रहा है तो ये जुमला इसमिया हो गया. जुमला इसमिया के अज्जा क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मुब्तदा खबर मुब्तदा और खबर खबर है. तो अब इसमें मुब्तदा कौन है? कलम मुब्तदा आमतौर पे कैसा होता है? मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? किसी और को बताओ, आप डिस्कस करके बता दें, कोई मसला नहीं है. मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? मरफू होती मुब्तदा मरफू होता है और वसअत के एतबार से आमतौर पे कैसा होता है? नकिरा सॉरी मारफा. मुब्तदा आमतौर पे मारफा होता है. हाजा जो है ये मारफा है या नकरा है? आ गई. हाजा जो है वो मारफा है या नकरा है? मारफा है हाजा जो है वो मारफा है. कैसे पता चला मारफा है? क्योंकि वो जी, मुब्तदा है. आप माइक करीब करेंगे तो आवाज आएगी. क्योंकि वो मुब्तदा है इसलिए. अच्छा चले, मुब्तदा है तो इसलिए तो वो मारफा नहीं बनेगा. मारफा का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो अब वो चीज खास हो गई. की बात थी कि अब आपको एक खास इस्म का पता हो कि कौन सा है, इस वजह से हमने कहा था तमाम अस्माए इशारा जो है वो मारफा होते हैं. तो हाजा मुब्तदा हो गया, मारफा हो गया, और एराबी हालत इसकी कौन सी हो गई? एराबी हालत मरफू हो गई क्योंकि ये मुब्तदा है. लेकिन इसकी एराबी हालत दिख रही है या नहीं दिख रही? नहीं दिख रहे. नहीं दिख रही. क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अस्माए इशारा जो हैं वो मुअरब नहीं होते बल्कि मबनी होते हैं. मुअरब वो होते हैं जिनकी एराबी हालत जब चेंज होती है तो हमें पता चल जाता है आमतौर पे, और मबनी वो होते हैं जिनकी एराबी हालत चेंज होती भी है तब वो खुद चेंज नहीं होते. तो हाजा चाहे रफा में हो, चाहे नसब में हो, चाहे जर में हो, ये हाजा ही पढ़ा जाएगा, लिखा भी ऐसा ही जाएगा. आप कलमुन पे आ जाएं. कलमुन क्या है सेंटेंस में? खबर खबर है. खबर कैसी और कैसी होती है? दो चीजें बता दें, कैसी और कैसी होगी. एराब कैसा होगा और वसत कैसी होगी? खबर नकिरा होगी. नकिरा होगी. और एराब पीछे जनरेटर पीछे है, पीछे भी थोड़ी देर चला दो. और ये माइक बंद कर दें, बात सुनाइए. ओह फैन बंद कर दें जी. खबर मारफा होगी और नकिरा होगी. मारफा सॉरी मरफू होगी और नकिरा होगी. खबर मरफू होती है, हालत रफा में होती है, और नकिरा होगी. अब ये नकिरा है, ये कैसे पता चल रहा है जी? अल नहीं है. इस पे अल नहीं है और तनवीन क्या है? है. तनवीन है. तो तनवीन है और अल नहीं है. तनवीन जो है इसकी नकिरा की पहचान हो गई तो नकिरा है. और मरफू है, ये कैसे पता चल रहा है? पेश है. इसके ऊपर जम्मा. पेश को क्या कहते हैं? जम्मा है. जम्मा. इसके ऊपर जम्मा है. ठीक है, जम्मा इसकी रफा की अलामत है. ये माँ और हमजा का जो फर्क है ये इंशाल्लाह आगे आएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे. माँ हाजा बैतुन हो सकता था सवाल, नहीं ये नहीं हो सकता था. अभी जिस तरह सवाल आ रहे हैं अभी हम उनको इस तरह रखेंगे, इंशाल्लाह जब ये टॉपिक आएगा तो फिर ज्यादा क्लैरिटी में डिस्कस कर लेंगे जी. अब आपको मैं जो बात कर रहा था मैं कह रहा था जब हम आगे आगे पढ़ रहे हैं तो एक तो आपको उसका माना समझ में आ रहा हो, लेकिन साथ साथ आपको उसकी ग्रामर भी समझ में आ रही हो. ठीक है, उसकी ग्रामर भी आपके जहन में चल रही हो कि ये जुमला है तो इसमें कौन सा हिस्सा मुब्तदा है, कैसे पहचाना मुब्तदा को. शहरोज भाई मुब्तदा को हम कैसे पहचानेंगे ये आपको पता हो, खबर को कैसे पहचानेंगे, कौन सी जगह पे कहाँ पे खबर आ रही है, तो ये साथ साथ आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी है. ठीक है जी, आगे. मा हाजा हाजा नजमुन. मा हाथा हाथा नजमुन. नजमुन का माना स्टार तारा. स्टार या फिर तारा. ठीक है जी. अब उसके आगे है तमरीन. तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को. ठीक है, अब ये जहां पे भी तमरीन आएगी वहां पे आपसे कुछ एक्सपेक्टेड होगा कि आप कुछ मेहनत करें. तमरीन नंबर 1 या तमरीन अल अव्वल जी. अब यहाँ पे इन्होंने सवाल किया हुआ है आपसे सिर्फ मा हाजा और सामने एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है. अब आपको अपना जो हमने पीछे भी पढ़ा है उसको जहन में रखते हुए आपको इसका जवाब देना है.
تو پہلے کا جواب کیا ہوگا؟ ما ھذا هذا مفتاح. ھذا مفتاح. جو آن لائن سن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ ٹائپ ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بالکل ٹائپ کریں, لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ کریں کہ جب آپ سوال پڑھیں تو آپ اس کا جواب اپنے آپ کو وربلی زور سے کہیں, ٹھیک ہے؟ اور پھر جب کلاس میں اس کا جواب کہا جائے تو آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں نے صحیح طرح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, ٹھیک ہے؟ میں نے صحیح جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اگر آپ نے صحیح جواب نہ دیا ہو تو فوراً سے سوچیں کہ میرا جواب کیوں صحیح نہیں تھا, یعنی اگر آپ کو ریزن سمجھ میں آ جائے کہ صحیح جواب کیوں صحیح تھا اور آپ کا جواب کیوں صحیح نہیں تھا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پھر اس کے بارے میں پوچھیں کہ ایسے کیوں ہے, میں تو اس طرح سمجھ رہا تھا یا اس طرح سمجھ رہی تھی, ٹھیک ہے جی؟ پہلا والا ہو گیا ھذا مفتاح. سیکنڈ, ما هذا هذا کتاب. ما ھذا ھذا کتاب. ما هذا هذا قلم. صحیح. اچھا, یہ جو اسٹوڈنٹ ریڈ کر رہی ہیں یہاں پہ, ان کی آواز آن لائن آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ھذل کتاب نہیں ہوگا بلکہ ھذا کتابن, ٹھیک ہے؟ ھذا کتابن کیوں ہوگا؟ کیونکہ کتابن کو ہمیں خبر بنانا ہے, جملہ مکمل کرنا ہے کہ یہ کتاب ہے. ھذا کتابن. ھذل کتابو کا معنی کیا ہوگا؟ ھذل کتابو کا معنی کیا ہوگا؟ یہ خاص کتاب ہے. اس کا معنی ہوگا یہ کتاب, جملہ مکمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ صفی صفی, اس روم کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دیں, یہاں تک آ رہی ہے. نہیں یہاں کی نہیں, اس روم کی, ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ حاضل کتابو جملہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ صرف اشارہ اور مشاروں نے بنے گا کہ یہ کتاب. اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا ھذا کتابن, ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیں پلیز. ما هذا هذا باب. ھذا بابن. صحیح ما هذا هذا بیت. صحیح ما هذا هذا کرسی. صحیح. اب کوئی اور کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں تو پھر آپ پلیز کنٹینیو کر لیجیے گا. جی, اب تمرین نمبر 2 ہے, تمرین الثانی. اہذا بیت لا. اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اھذا بیتن, کیا یہ گھر ہے؟ کیا یہ گھر ہے؟ لا ھذا مسجد. لا ھذا مسجد. جو آن لائن کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مائک اوپن کر کے نہیں بلوائیں گے, تو میں نے آپ سے ملٹیپل ٹائم آپ کو کہا ہے کہ جو اپنا مائک کھلوا کے پارٹیسپیٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ کلاس سے پہلے ایک بار کانٹیکٹ کریں تاکہ ان کا مائک آن لائن چیک کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ کلاس میں کھول سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی ابھی انٹرسٹڈ ہیں اور وہ شور ہیں کہ ان کے مائک کا سیٹ اپ صحیح ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیں, پھر میں آپ کا مائک کھولوں گا اور پھر آپ اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں. تو کوئی ہے ابھی انٹرسٹڈ؟ ام مزمل, ٹھیک ہے جی, آپ کا میں کھولتا ہوں, 1 منٹ. ام مزمل, نعم. جی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. جی سر, میں شروع کروں؟ اچھا, بلکہ آج نہیں ہو سکے گا, معذرت, کیونکہ یہاں کا اسپیکر جو ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے, تو کہہ دوں گا کل سے وہ اس سیٹ اپ کو آن کر دیں گے کہ آپ کی, ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ پھر کل سے ہم دیکھ لیں گے, آج میں ان سے بات کر لوں گا. جی آج آپ کنٹینیو آگے. اہذا مفتاح لا ھذا قلم. اہذا قمیص. نعم ھذا قمیص. یہ ھذا سے پہلے جو حمزہ ہے, الف نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کیا, یہ سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے, کوشچن کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ حمزہ ایسے کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے فی الحال جس کا جواب آپ کو یس یا نو میں چاہیے ہو. اس میں ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی, اس میں صرف آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ کیا یہ بات ایسی ہے, ھذا قمیصن, کہ کیا یہ قمیص ہے,
اب اس کا جواب یا تو ہاں میں ہوگا کہ ہاں یہ قمیص ہے, یا پھر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر آپ کلیریفائی کر دیں کہ اگر یہ قمیص نہیں ہے تو پھر کیا ہے. لیکن اگر آپ کو جیسے تفصیل چاہیے ہو کہ یہ کیا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے, یا آپ سامنے والے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, تو پھر آپ آ کا استعمال نہیں کریں گے, تب آپ ماں کا استعمال کریں گے. پھر آپ پوچھیں گے واٹ از دس, یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے پھر ما ہاذا, یہ کیا ہے, اور پھر سامنے والا جو ہے اس کا تفصیلاً جواب دے گا کہ ہاذا بیتن یا ہاذا مسجد. جی آگے. اہذا نجمن، نعم ہذا نجمن. صحیح. اچھا اب آہستہ ہے, یہ شروع میں جب ورڈز انٹروڈیوس کرتے ہیں تو یہ اس پہ حرکات اور اعراب لگاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے سے کم ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو اس کو ریڈ کرنا ہے اس کے دو مقاصد ہیں مینلی. ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اعراب کے بغیر اور حرکات کے بغیر ریڈ کرنے کے عادی ہوں, کیونکہ عربی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں حرکات اور اعرابات نہیں لگے ہوئے ہوتے. اور دوسرا مقصد جو ہے وہ ریڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نارمل پروسیس ہوتا ہے, جیسے اگر ہم صرف گرامر پڑھیں گے تو ہمارا پروسیس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ریڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کا ذہن میں ترجمہ کرتے ہیں, اور پھر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. جتنی ہم عربی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے تو ہمیں اس پروسیس کے ٹائم کو ریڈیوس کرنا ہے. ہمیں اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے, یعنی عربی میں لکھا ہوا آپ پڑھیں اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے بغیر ترجمہ کرنے کی کوشش کرنے کے. ٹھیک ہے, یہ ایک مقصد ہے انشاءاللہ. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں ریڈ کرنا ہے, تاکہ وہ جتنا آپ ریڈ کریں گے یا جتنا آپ بولیں گے تو وہ ترجمہ یا ٹرانسلیشن کا پروسیس جو ہے وہ کم سے کم ہوگا, اور آپ کو وہ زبان جو ہے اسی زبان میں سمجھ میں آنے لگے گی انشاءاللہ. جی کیا آپ کا ایک ڈاؤٹ ہے؟ جی بتائیں کیا ڈاؤٹ ہے آپ کا. جب آنسر نہیں ہے تب لا ہاذا کتاب بولیں گے یا ما ہاذا کتاب؟ نہیں, انہوں نے سوال کیا, مثال کے طور پہ میں ایک پچھلی اگزامپل پہ چلا جاتا ہوں. انہوں نے سوال کیا اہذا مفتاح, یہاں پہ انہوں نے سوال کیا اہذا مفتاح, کیا یہ چابی ہے؟ اور یہاں پہ جو بنا ہوا ہے وہ چابی نہیں بنی ہوئی, بلکہ کیا بنا ہوا ہے, قلم. تو آپ نے پہلے تو اس کو ریفیوٹ کیا یا نیگیٹ کیا کہ آپ نے جو کہا ہاذا کیا یہ چابی ہے, تو آپ نے کہا لا, نہیں ایسا نہیں ہے, یعنی کیا یہ چابی نہیں ہے. پھر آپ نے ان کو کلیریفائی کر کے کہا کہ ہاذا قلم. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سوال کرنا ہوگا تو پھر آپ ماں پوچھیں گے کہ ما ہاذا, ما ہاذا بیتن نہیں پوچھیں گے. ما ہاذا بیتن کا مطلب ہوگا, کیسے بولیں گے, ہاذا بیتن ایک جملہ مکمل ہے, اس میں ما جو ہے یہ, اچھا یہ جو ما ہے نا یہ کوشچن کا نہیں ہوتا. ما ہاذا بیتن جملہ تو کوشچن کے ماں جو ہے اس میں یہ پیٹرن فالو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فی الحال اس کو اتنا رہنے دیں, زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. جی آگے آگے تمرین نمبر 3 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اقرأ وکتب. اقرأ کا معنی آپ پڑھیں, وکتب کا معنی آپ لکھیں. تو ہم لکھنے کا پروسیس تو فی الحال یہاں پہ نہیں کر رہے, آپ نے ریڈ ہی ایسے کرنا ہے کہ آپ کو اس کی حرکات, اعراب اور اس کا معنی جو ہے وہ کلیئر ہو. ٹھیک ہے جی, جی ریڈ کریں پلیز. ہذا مکتبن، ہاذا, ہذا مسجدن، ایک سیکنڈ پہلے والے کو آپ نے کیا ریڈ کیا؟ ہذا مکتبن، مکتبن. صحیح. ہذا مسجدن، ہذا قلم، ہذا سریر، ما ہذا، ہذا کرسی، اہذا بیت، لا ہذا مسجد، ما ہذا، ہذا مفتاح. اچھا, جب کوئی بھی ریڈ کر رہا ہو تو آپ نے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کی, جب وہ بول رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہو. ہم چونکہ قرآن پڑھنے کے یا سننے کے عادی ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, کوئی جیسے کوئی دعا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ عربی کے طور پہ ہمیں سن تو لیا, لیکن اس کا مطلب ہر وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے,
تو اگر ایک ریڈ کرنے والے نے کہا ہاذا مکتبن ہاذا مسجدن ہاذا قلمن تو سن تو لیا, لیکن آپ کو اب اس کلاس میں کیا کرنا ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ بولنے میں غلطی کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کو اپنے اینڈ پہ کوشش کرنی ہوگی, یہ کوئی آپ کے لیے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, اور جو ریڈ بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, تو قرآن میں کیا ہوتا ہے ہم اس کی قرات کر رہے ہوتے ہیں, عربی پڑھ بالکل صحیح طریقے سے رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو جب آپ کو اپنی ریڈنگ میں ایسا لگے کہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ وہیں پہ رک جائیے گا, پاز کریں اور سینٹینسز کو بریک کر کے اتنا ریڈ کریں جتنا آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی, مکتبن کا معنی ہوتا ہے ڈیسک. ٹھیک ہے جی, اب آگے ایک اور ٹاپک ہے. پہلے انہوں نے ٹاپک انٹروڈیوس کیا ہاذا کا, یہ, پھر انہوں نے ٹاپک انٹروڈیوس کیا ما ہاذا, یہ کیا ہے, اور اب یہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں من ہاذا. من کا معنی ہوتا ہے کون یا ہو. ٹھیک ہے, تو ما جو ہے وہ چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی غیر انسانوں کے لیے استعمال کر لیں, اور من جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا, عقل والوں کے لیے استعمال ہوگا. من ہاذا, یہ کون ہے. ٹھیک ہے, تو آگے ریڈ کریں پلیز. من ہاذا ہاذا طبیبن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈاکٹر ہے. یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے. طبیبن ڈاکٹر ہے, صحیح. من ہاذا ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے. من ہاذا ہاذا طالبن، یہ طالب علم ہے. یہ ایک طالب علم ہے, یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, صحیح. اہذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا ہاذا رجلن، نہیں یہ آدمی ہے. یہ ایک آدمی ہے. اچھا, آپ کا بیچ میں ایک سوال آیا کہ ماں اور حمزہ میں کیا فرق ہے, تو میں ایک بار واپس بتا دیتا ہوں. ماں ایک کوشچن ہے جس میں آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ واٹ، کیا, یعنی فار ایگزامپل آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ نے پوچھا کہ ما ہاذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. اور حمزہ ہم وہاں پہ پوچھ رہے ہیں جب آپ کو, اچھا اگر میں آپ سے مثال کے طور پہ پوچھتا ہوں کہ واٹ از دس, اور سامنے سے آپ جواب دیتے ہیں یس, تو کیا آپ کا جواب مکمل ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ از دس اور آپ کہہ رہے ہیں نو, تو یہ کوشچن کا جواب نہیں ہے. کوشچن میں جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, تو سامنے والا آپ سے تفصیل مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرسی ہے یا یہ ڈیسک ہے, یہ گھر ہے. اور آ سے جب ہم سوال کرتے ہیں, جب حمزہ سے سوال کر رہے ہیں, تو اس سوال کا جو حقیقی جواب ہے وہ صرف ہاں یا نہ میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے, تو آپ کہہ دیں گے ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جواب مکمل دے دیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں لا, تب بھی آپ نے جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اگر ڈیٹیل میں جائیں گے, تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے, تو آپ کہیں گے ہاں یہ کرسی ہے, یعنی جیسے آپ نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرسی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں یہ ڈیسک ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. جی آگے چلیں جی. ما ہاذا ہاذا مسجدن، من ہاذا ہاذا تاجرن. صحیح. تو اب جب چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کسی جگہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی غیر انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو ہم ما استعمال کر رہے ہیں. اور جب انسانوں کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ہم من استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے, جیسے مسجد کے بارے میں ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے نا کہ ہو از دس, یہ کون ہے. مسجد کے بارے میں ہم کیا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کوئی آبجیکٹ پڑا ہو, کوئی چیز پڑی ہو آپ کے سامنے, تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کون ہے, آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. تو وہ ہو گیا ماں. اور اگر کوئی شخص آتا ہے, کوئی انسان آتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. جی ہاذا کلبن، ہاذا کلبن. اہذا کلبن، لا ہاذا کتن. کلبن کہتے ہیں کتے کو, ڈاگ کو, اور قطن کہتے ہیں بلی کو. ٹھیک ہے جی. ہاذا حمارن، حمارن، لا ہاذا حصان. وما ہاذا ہاذا جمل. تاجرن. تاجرن کیا تھا؟ من ہاذا ہاذا تاجرن. تاجر تجارت کرنا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تاجر یا پھر تجارت کرنے والا, یا پھر بزنس پرسن, یا پھر ٹریڈر. یہ تمام ترجمے جو ہیں وہ صحیح ہیں.
جی آگے ریڈ کریں پلیز. ما هذا هذا دیکن من هذا هذا مدرس اهذا قمیص لا هذا مندیل مندیل معنی ہوتا ہے رومال. رومال. ٹھیک ہے جی. حمار کہتے ہیں گدھے کو, ڈونکی, اور حصان کہتے ہیں گھوڑے کو. ٹھیک ہے, گھوڑے کے لیے اور بھی استعمال ہوتے ہیں کلمات, لیکن حصان بھی استعمال ہوتا ہے. قطن اور قطتن میں کیا فرق ہے, یہ تو آپ بتائیں کیا فرق ہے. قطن اور قطتن آخر میں اگر گولتا لگائیں گے تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی قطتن بلی ہو جائے گی اور قطن جو ہے وہ میل یعنی کہ بلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, میل فیمیل کا فرق ہوگا. جی یہ سب جو ہے یہ سب جملہ اسمیہ ہے جس میں ایک مبتدا ہے, دوسرا اس کی خبر ہے, اور کہیں پہ کوئی حرف ایڈ ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ. جی اس کے بعد اقرا وکتب. ما هذا هذا قلم هذا کلب من هذا هذا طبیب هذا جمل اهذا کلب لا هذا قط اهذا دیک نعم اهذا حصان لا هذا حمار هذا مندیل اهذا ولد نعم من هذا هذا رجل. صحیح. ٹھیک ہے جی. جی مندیل جو ہے ٹیشو کے معنی بھی آ سکتا ہے, اور آپ نے جو ریڈ کیے ہیں امید ہے کہ ریڈ کرنے والوں کو بھی سارے معنی سمجھ میں آئے ہوں گے, اور جنہوں نے سنا ہے ان کو بھی یہ تمام سینٹنسز جو ہیں وہ معنی کے ساتھ کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ان چیزوں کے رولز پہلے سے پڑھ چکے ہیں, اس لیے امید ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوگا اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ ہم شروع میں تھوڑا سا اس کتاب میں تیز چل سکتے ہیں. حصان ان کا معنی ہوتا ہے گھوڑا, اور دیکن کا معنی ہوتا ہے مرغا. ٹھیک ہے, روسٹر. نہیں, اینیمل کے لیے من نہیں ہوگا, اینیمل انسان نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ مرغا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا جانور پالا ہو جس کا آپ نے کوئی نام رکھا ہو تو پھر ایک الگ بات ہے, ورنہ جی ہاذا جو ہے اس میں اشارہ للقریب تھا. اور اب الدرس الثانی. اچھا اس کلاس میں ایک بات میں ویسے بتا رہا ہوں, آج یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی پہلی کلاس ہے. دیکھیں سننے سے زیادہ جو ہے آپ کو بولنے کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جتنا آپ ریڈ کریں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جی آگے چلیں. الدرس الثانی. الدرس الثانی ذالکا. ذالکا, اب یہ اشارہ بعید کا آ گیا, دور کے لیے. ٹھیک ہے جی. نام کا معنی ہوتا ہے ہاں, یس. اوکے جی. ما ذالکا ذالکا نجم ھذا مسجد وذالکا بیت ھذا حصان وذالکا حمار اذالکا کلب لا ذالکا قط ما ذالکا ذالکا سریر من ھذا ومن ذالکا ھذا مدرس وذالکا امام. مدرس کا معنی کیا تھا؟ کلاس. مدرسن ٹیچر. ٹھیک ہے, ٹیچر. ٹیچرز, اور امامن, مسجد کے جو امام ہوتے ہیں. امامن کا معنی ویسے جو گرامیٹیکلی یا لنگوسٹکلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈر کا. لیڈر. ٹھیک ہے, لیڈر کا. اب وہ مسجد کے امام ہیں تو یعنی مسجد کے لیڈ کرنے والے ہیں, کہیں اور کے امام ہوں گے تو وہ امام کا معنی ویسے لیڈ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. آگے. ما ذالکا ذالکا حجر ھذا حجر معنی پتھر. پتھر. ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے ہاذا جاندار اور غیر جاندار دونوں کے لائے گا, تو جی اشارہ جو ہے وہ جاندار کی طرف ہو یا غیر جاندار کی طرف ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, اشارے کے لیے استعمال ہوگا. ھذا سکر وذالکا لبن. سکر کس کو کہتے ہیں؟ شوگر. شوگر چینی کو, اور لبن دودھ کو. دودھ کو. جن کے پاس کتاب ہے وہ کوشش کر کے
کہیں کچھ کلمات جو ہوتے ہیں ان کے معنی لکھ لیا کریں. اگر آپ کو معنی یاد رکھنے میں ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کم از کم اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ جب بعد میں خود پڑھیں تو آپ کے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بہت تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ بیچ میں بتا دیں, پیس سلو کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے والا پڑھنے. اقرا وکتب. هذا سكر وذلك لبن من ذلك 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 كلب ما هذا هذا حجر. صحیح. اچھا یہ جی ہم ایک خاص کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا نام دروس اللغت العربیہ ہے. اور آپ کا دوسرا سوال لبن کے حوالے سے تھا. جی لبن جو ہے یہ بات میں نے پہلے ایکسپلین کی تھی کہ لبن قرآن و حدیث میں یعنی پہلے جو قدیم عربی تھی اس میں لبن دودھ کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن آج کل لبن دودھ کے معنی میں یعنی ماڈرن لینگویج میں لبن دودھ کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے اور لسی یا دہی کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور دودھ کے لیے حلیب ان کا کلمہ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن میں لبن کا معنی دودھ کے ہی اس میں آیا ہے. قطن کا معنی ہوتا ہے بلا, کیٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا ان کی ایک یہ بھی اپروچ ہے اس بک کے آتھر کی کہ وہ تقریباً ہر چیپٹر کے بعد آپ کو یہ الکلمات الجدیدہ بتاتے ہیں. الکلمات الجدیدہ کا معنی الکلمات, کلمات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلمتن کس کو کہتے ہیں؟ Words. ورڈ کو. کلمات اس کی جمع ہو جاتی ہے تو ورڈز. کیسے ورڈز؟ الجدیدہ. جدیدن کہتے ہیں نئے کو, تو نیو ورڈز. اس چیپٹر میں جو نیو ورڈز ہیں وہ آپ کو چیپٹر کے اینڈ میں بتا دیں گے تاکہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہو اور آپ آسانی سے ان کو ٹریک کر سکیں کہ اس چیپٹر میں انہوں نے یہ کچھ نئے ورڈز کا استعمال کیا ہے, اور آپ چیک کر سکیں کہ آپ کو ان کا معنی آ رہا ہے یا نہیں. تو امام ان کا کیا معنی ہم نے کیا تھا؟ امام لیڈر. لیڈر ہو گیا. حجر ان کا پتھر. پتھر. سکرن شوگر یا شکر. شوگر چینی. اور لبن دودھ. دودھ. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم کلاس یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے یہ اپنی جو دوسری ہماری بک تھی دروس اللغت العربیہ اس کو ہم نے شروع کر دیا ہے, اور امید ہے کہ کچھ اگلی 2-3 کلاسز تک ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم گرامر اور اس میں کسی حد تک ایسے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ پھر جب ہم گرامر کے ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کی پیچھے کی ریویژن ہوئی ہو. اس میں آپ کا ساتھ ریویژن بھی ہو رہا ہے اور ساتھ پریکٹس بھی ہو رہی ہے. کہیں پہ جب آگے جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو یہ بھی جس طرح گرامر میں ہم نے ٹاپکس انٹروڈیوس کرے تھے مؤنث کے, اعراب کے, یہ ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے لائیں گے. تو شروع میں ہم ابھی اس پہ زیادہ فوکس کریں گے تاکہ ان ٹاپکس کا ایک ریویژن بھی ہو جائے, اور ہم پھر آگے گرامر میں جب چلیں تو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی بیس ورڈز کی بھی ہو, ووکیبلری کی بھی ہو, اور پریکٹس بھی ہو چکی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ابھی نماز کا بھی ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کلاس روک رہے ہیں. میں انشاءاللہ یہاں پہ بات کر لوں گا کہ آن لائن جو ہیں وہ کل سے اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ان کے مائک کا سیٹ اپ ہمارے اینڈ سے جو ہو سکتا ہے وہ ہو. آپ کو اپنے اینڈ پہ انشور کرنا ہے کہ آپ کا مائک وغیرہ صحیح کنیکٹڈ ہو اور آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوں جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تیزی سے پڑھا رہا ہوں, وہ تیزی سے پڑھانے کی وجہ ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے کر چکے ہیں. اس میں اشارہ ہم کر چکے ہیں, جملہ ہم کر چکے ہیں, ابھی ان کی صرف پریکٹس ہو رہی ہے جس میں صرف نیو ورڈز آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی رہی ہو تو آپ بیچ میں بالکل سکون سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں اس کو کلیریفائی کر دوں گا. امام کا مطلب سامنے بھی ہوتا ہے, یہ امامن کا مطلب سامنے نہیں ہوتا ہے, وہ ایک اور ورڈ ہے, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. نشمن کا کیا؟ نشمن نجمن. نجمن کا معنی ہوتا ہے ستارے کا, تارا یا ستارہ, سٹار. ایک کویسچن ہے جی. الکلمات الجدیدہ, یہ گرامیٹیکلی یہ ابھی ہم اس کا گرامیٹیکل انالیسس نہیں کر سکتے فی الحال. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کوشچنز لکھے ہوئے ہیں ان کوشچنز کا ہم گرامیٹیکل انالیسس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رولز ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.